مقافات عمل۔ دوستو، آج کل خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں مشہور ہے کہ فلاں شخص گنہگار ہے، عاصی ہے، بدکار ہے، برا ہے، ظالم ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس لیے وہ عذاب دنیا کے اندر بھگت رہا ہے، بیماری کی شکل میں یا ذلت کی شکل میں یا تنگ دستی کی شکل میں لوگ اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کی تو بدعمالی تھی، ان کا تو کرتوت ہی یہی تھا، اس لیے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ ہماری بدگمانی ہے، مس کانسیپریشن ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی بدعمالی کا نتیجہ ہے۔ تنگ دستی، مفلسی، بیماری، حوادث، ایونٹ کئی ایسے بھی ہوئے جو بڑے بڑے نیک اشخاص تھے، بڑی بڑی ہستیاں تھیں، اللہ کے نیک منتخب بندے تھے، ان کے اوپر بھی آزمائش کا دور آیا۔ جس طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ نے قصہ پڑھا ہوگا، کس طریقے کی بیماری سے مبتلا کیے گئے، اس طریقے سے ہمارے نبی آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے اوپر 2 مہینے سے چولہا نہیں جلایا جاتا۔ اس طریقے سے حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لو، کس طریقے سے میدان کربلا کے اندر حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ظلم، استبداد کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، معصوم بچوں کو نیزے کے اوپر اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے کے ظلم اور ستم ہوئے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ان کی بدعمالی کا نتیجہ تھا؟ معاذ اللہ، جو اللہ کے نیک بندے تھے، جو آل رسول تھے، ان کے بارے میں کیا ہم یہ بدگمانی قائم کر سکتے ہیں؟ تو دوستو، دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے تو یوں سمجھو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا، خوف، بھوک، نقص مال اور مال کے ذریعے سے، اور اس طریقے سے ہر طریقے سے میں آپ کی آزمائش کروں گا۔ کون ہے جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ کی مصلیت کے اوپر، اور کون ہے جو آہ و زاری کرتا ہے؟ تو یہ اللہ کے گھر کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کئی طرح کی ہوتی ہے، اس کی آزمائش کی کیٹیگری، اس کی نوعیت کئی طریقے کی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آزمائشیں ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بدعمالی کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے، ہماری غلطی کا، ہم نے کوئی ایسے اقدامات اٹھائے اس کی وجہ سے اس طریقے کی چیزیں ہمارے اوپر آ گئی، تو یہ ایک اپنی کم فہمی کا یا بے وقوفی کا یا بدعمالی کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقافات عمل اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، کیے ہوئے کا بدلہ ہم اس کو نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، ہر مومن کے اوپر اگر چھوٹی سی بھی اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اگر مومن بندے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ کے سامنے اور اللہ کی بابت بہترین گمان رکھو۔ اللہ کہہ رہا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، حدیث کی بات ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کو ہم فناٹک نہیں سمجھ سکتے، اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو مر گئے، ہمارے لیے تو عذاب ہی ہے، ہمارے لیے تو جہنمی ہے، ہمارے لیے جنت کہاں ہے۔ اس طریقے کی بدگمانی قائم کرنا اللہ کے ساتھ یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ الایمان بین الخوف ورجا، حدیث میں کہا گیا کہ ایمان تو ڈر اور امید کے بیچ کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرو بھی، عبادات کرو بھی، عمل صالح کرو بھی، خالی حسن ظن کام نہیں آتا، اعمال صالحہ پیدا کرو، نیک عمل پیدا کرو، اچھے کام کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، غریب غربے کی مدد کرو، نصرت کرو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، دنیا انسانیت کا ساتھ دو، ماں باپ کی خدمت کرو،
اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، نبی کی سنتوں کو زندہ کرو، سچائی کا ساتھ دو، غریب غربے کی کنٹریبیوشن کرو، یہ سارے اعمال آپ کرو، اور اس کے بعد پھر یہ گمان رکھو کہ اللہ میرے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے گا۔ میرا خالق غفور الرحیم ہے، میرا مالک ارحم الراحمین ہے، اس کی صفت رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے، تو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور کوئی انسان کسی برائی میں مبتلا ہے یا پریشانی اس کے اوپر آ رہی ہے، بیماری میں بیچارہ مبتلا ہے یا عذاب میں مبتلا ہے، تو اس کو یہ مت کہو کہ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ اعمال کا بدلہ تو آخرت میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ تو اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تم نے کیسے ورڈکٹ لے لیا، تم نے کیسے ججمنٹ لے لیا، تم نے کیسے ڈیسیجن لے لیا کہ یہ بدعمالی کا نتیجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے اس کے بدعمالی کی مغفرت کر رہا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، ان کے گناہوں کو دھو رہا ہے۔ جو اس کے اوپر سنکٹ آئی ہے، پریشانی آئی ہے، کوئی بیماری کی شکل میں، کوئی تنگ دستی کی شکل میں، کوئی تذلیل کی شکل کے اندر، کوئی بھی اگر ایسا اسٹیپ یا ایسا کوئی معاملہ ایشو ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، تو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر رہا ہے۔ اور مقربارہ بود بیش حیرانی، جو جتنا اللہ کے نزدیک جائے گا، اللہ کی نزدیکیاں حاصل کرے گا، قرب حاصل کرے گا، للہیت میں کھو جائے گا، تو اس کے اوپر سنکٹ تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئے گی، دنیا کے مصائب تو اس کو گھیریں گے، کیونکہ یہ آزمائش ہے۔ امتحان جو ہوتا ہے اس کے اندر انسان پریشان ہوتا ہے، امتحان کوئی آسان نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ تو اگر اللہ کے نیک بندوں کے اوپر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو یوں سمجھو کہ وہ اللہ کے گھر، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کا اسٹیٹس بڑھ رہا ہے، اس کا مقام بڑھ رہا ہے، اس کی ریپوٹیشن اللہ کے یہاں بڑھ رہی ہے۔ تو کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو اس کے اوپر اپنے کو ہنسنا نہیں چاہیے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، حسنات عطا فرما، نیکیاں عطا فرما، بھلائی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اور آخرت کے اندر بھی ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ دین دنیا دونوں اس کا درست ہو جائے گا۔ یہ دنیا تو چند دنوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مہمان خانہ تھا، اور ہم نے اس کو ہمیشہ کا مسکن بنا لیا کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے۔ اور باقی دنیا کے آپ تجربات دیکھ رہے ہو، تمہارے باپ دادا آبا اور اجداد جس دنیا میں رہے، ان کا بھی ڈنکا بجتا تھا، ان کی بھی توتی بولتی تھی، وہ بھی اپنے اپنے علاقے کے حساب سے شہرت یاب شخصیات تھی، وہ بھی لوگوں کو مشورہ دیتے تھے، ان کے بھی فنون کے ڈنکے بجتے تھے۔ لیکن آج وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہے۔ ٹھیک اس طریقے سے ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ اصلی مکان نہیں ہے دوستو، یہ کرائے کے مکان ہے۔ تاکہ تم سونے کے محلات میں رہتے ہو، ساری فیسلٹیز سے آپ کو ایول ہے، آپ کو حاصل ہے، سارے سہولیات آپ کو حاصل ہے، نوکر چاکر غلامان آپ کے لیے، سپورٹر، فرینڈشپ، آپ کا سرکل بہت بڑھ چکا ہے، آپ بہت پاپولر ہو چکے ہو، علمی اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، فائنینشیل حساب سے بھی، لیکن آپ کو یہ دنیا ایک دن چھوڑنی ہے۔ یہ حقیقت ہے، ریئلٹی ہے، واستوکتا ہے، روز روشن کی طرح یہ بات ہے کہ دنیا تو چھوڑنی ہے، اور سب سے بڑی مصیبت موت کی شکل میں ہے، وہ آنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی دولت مند، کوئی ثروت، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی مالدار، کوئی کروڑ پتی، کوئی ملین ٹریلین میں کھیلنے والا موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت ہر ایک کو آ کے گھیرے گی، تو اس کی آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے دوستو؟ اس کی تیاری کرو، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رب راضی ہو گیا، سب کچھ آخرت اور دنیا دونوں سدھر گئی۔